آج ارمان کا پہلا دن تھا کالج میں اور اسے فرسٹ ایئر کا انگلش کی کلاس لینی تھی۔ وہ کلاس میں داخل ہوا تو سب نے کھڑے ہو کر اسے سلام کیا۔ سلام کے بعد وہ سب کا انٹرویو لینے لگا۔ فرسٹ بینچ پر زارا بیٹھی تھی۔ وہ اور ارمان ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ ارمان اس دن والے واقعے کو یاد کر کے مسکرا دیا۔ سب اپنا اپنا انٹرویو دے رہے تھے اور زارا نیچے منہ کیے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ ہیلو میڈم، آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گی؟ جی میم آپ؟ سر میرا نام زارا نزاکت ہے۔ اوکے سٹ ڈاؤن۔ چلیں آج آپ سب کا انٹرویو ہو گیا، کل سے کلاس سٹارٹ ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ارمان پرنسپل کے آفس میں بیٹھا تھا کہ دروازہ بجا۔ آ جاؤ، اس نے موبائل چلاتے ہوئے جواب دیا۔ سر وہ پرنسپل کہاں ہیں؟ ارمان کو زارا کی ڈرتی ڈرتی آواز سنائی دی۔ وہ کام سے باہر گئے ہیں، آپ مجھے بتا دیں، جو کہنا ہے میں سر کو بتا دوں گا۔ سر سر مجھے کمپلین کرنی تھی کسی کی۔ کس کی؟ سر وہ بی ایس کی ثانیہ کی۔ کیا کہا اس نے آپ سے؟ سر وہ مجھے روز ہاسٹل میں آ کر تنگ کرتی ہے اور میرے سارے نوٹس خراب کر دیتی ہے۔ ارمان کو حیرانگی ہوئی کہ وہ ہاسٹل میں رہتی ہے۔ آپ ہاسٹل میں کیوں رہتی ہیں؟ گھر کہاں ہے آپ کا؟ سر گھر؟ جی گھر۔ زارا گھر کی بات پر باقاعدہ رونے لگ چکی تھی۔ ہیں کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ ارمان صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ سر میرے پاپا کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور چچی جان نے گھر سے نکال دیا تھا، اس لیے میں ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ ارمان کو دلی افسوس ہوا اس کی بات سن کر، اور شاید بہت دکھ بھی۔ ارمان کو وہ روتی ہوئی کوئی چھوٹی سی بچی ہی لگ رہی تھی۔ زارا کا رونا ارمان شاہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ادھر آؤ، یہاں بیٹھو۔ ارمان نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا بولا۔ ایسے نہیں روتے، اوکے؟ میں پتہ کرواتا ہوں ثانیہ کا۔ وہ آپ کو اب تنگ نہیں کرے گی۔ پکا نا سر؟ ارمان کو ہنسی آئی اس کی بات اور بات کے انداز پر۔ پکا، تھینک یو۔ زارا کسی احساس کے تحت ارمان کے گلے لگ کر تھینکس بول چکی تھی۔ ارمان تو حیران رہ گیا تھا اس کی حرکت پر۔ اوکے سر، اب میں جاؤں؟ ہاں جاؤ۔ ارمان ابھی بھی اس کی کیفیت میں تھا۔ اپنا چشمہ تو لیتی جاؤ پاگل۔ اوہ سر میں بھول گئی تھی، یہ چشمش پاگل کر کے چھوڑے گی مجھے۔ ارمان نے کالج سے نکل کر اپنے دوست کو کال کی۔ ہیلو ریحان، کام تھا یار ایک تم سے۔ وہ میں ایک لڑکی کی تصویر سینڈ کر رہا ہوں، اس کا پتہ کروانا یار، اور جلدی بتانا مجھے۔ چلو اوکے۔ ارمان نے ثانیہ کی تصویر ریحان کو بھیجی تھی۔ اب ثانیہ کی خیر نہیں تھی۔ حور زمان کے کمرے سے باہر نکلی تو وہ سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی کہ اسے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا۔ بس اس کی چیخ ہوا میں بلند ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ ہوش سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ فرش پر بہت سارا خون بہہ چکا تھا۔ زمان حور کی چیخ سن کر باہر آیا۔ سامنے والا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ زمان مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں آپ سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ اس کی سماعتوں میں ایک آواز گونجی۔ وہ وہیں گر چکا تھا۔ کیسے دیکھ سکتا تھا اپنی زندگی کو اس حال میں؟ زمان سیڑھیوں سے نیچے آ رہا تھا کہ اس کے حواس جواب دے چکے تھے چلنے سے۔ وہ گرنے ہی والا تھا کہ ارمان نے آ کر اسے تھاما۔ حور اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ حور۔ زمان کی چیخوں پکار سے سب اکٹھے ہو چکے تھے۔
روح اور عافیہ بیگم تو بے ہوش ہو چکی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے میری بیٹی کو؟ کیسے ہو گیا یہ؟ شجاعت شاہ حواس باختہ ہو کر بول رہے تھے۔ ادھر ولید گھر داخل ہوا تو زمان کی چیخوں نے اس کا استقبال کیا۔ کیا ہوا دادا جان؟ حور کو یہ خون کہاں سے آیا؟ کیا ہوا اسے؟ حور اٹھو۔ ولید حور کو بلا رہا تھا، مگر وہ یہاں ہوتی تو سنتی۔ ولید یار اسے بول نہ، اٹھ جا۔ دیکھ یار اسے بول، مذاق نہ کر، میرا دل پھٹ رہا ہے، اٹھا دے میری زندگی کو یار۔ حور اٹھ جاؤ، مر جاؤں گا میں۔ امارا بیگم تو ابھی تک حور کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ارمان جلدی سے گاڑی نکالو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، جلدی کرو۔ جی ولید بھائی۔ دیکھ ولید یار، یاد رکھنا میں اپنی امانت تجھے سونپ رہا ہوں، اسے ایسے ہی مجھے لوٹا دینا یار۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو کسی کو معاف نہیں کروں گا، کسی کو بھی مار لوں گا میں خود کو، سمجھے؟ سب میری حور کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یا اللہ اتنا بڑا دکھ نہ دینا جو میں برداشت نہ کر سکوں، میری زندگی واپس دے دے مولا۔ زمان شاہ تڑپ رہا تھا اپنی محبت کو۔ اس حال میں دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا مضبوط شخص اپنے پیار کو تکلیف میں دیکھ کر اتنی جلدی ٹوٹ جائے گا۔ ہمت کر زمان، کچھ نہیں ہوگا حور کو۔ اٹھ پتر، چل اللہ سے دعا کر۔ شجاعت شاہ نے اپنے پوتے کی یہ حالت بالکل نہیں دیکھی گئی۔ ولید نے حور کو اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ ارمان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ ولید حور کا سر گود میں رکھ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ان کے بعد شجاعت شاہ، عابدہ بیگم، روح اور عافیہ بیگم امان کے ساتھ ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوئیں۔ ولید حور کو لے کر ہاسپٹل آ چکا تھا۔ ابھی حور کا چیک اپ چل رہا تھا۔ ہر اچھے سے اچھا ڈاکٹر وہاں موجود تھا۔ آخر کو شاہوں کی اولاد تھی حور۔ آپ کیا لگتے ہیں پیشنٹ کے؟ میں بھائی ہوں حور کا۔ دیکھیں ولید صاحب، ہمیں فوراً آپریشن کرنا ہوگا، خون بہت ضائع ہو چکا ہے، بچنے کے چانس بہت کم ہیں، کیونکہ ان کے دماغ پر چوٹ لگی ہے۔ آپ پلیز ہمارے ساتھ چلیں اور سائن کر دیں۔ 3 گھنٹے ہو چکے تھے، حور کا آپریشن چل رہا تھا، کوئی بھی ڈاکٹر کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ دادا جان، دادی جان اور عافیہ بیگم رو رو کر خدا سے حور کی زندگی مانگ رہی تھیں، اور ادھر زمان ابھی تک گھر کے خون آلود فرش پر بیٹھا کسی بہت ہی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے، کوئی دیوانہ ہی لگ رہا تھا اس وقت۔ زمان شاہ، مجھے حور کے پاس جانا چاہیے، وہ وہاں اکیلی ہوگی۔ ہاں اسے ڈر لگ رہا ہوگا، مجھے جانا چاہیے۔ وہ جیسے تیسے کر کے ہاسپٹل پہنچا تو اسے سب ویٹنگ ایریا میں بیٹھے نظر آئے۔ دادا جان، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کہاں ہے حور؟ وہ ٹھیک ہے، میں مل سکتا ہوں اس سے؟ بولنے دادا جان۔ میرے بیٹے میری بات سنو، زندگی اللہ کی امانت ہوتی ہے اور سب کو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ لیکن دادا جان، آپ کیوں بتا رہے ہیں مجھے؟ میں جانتا ہوں، میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ تم کسی بھی حالات کے لیے ذہنی طور پر تیار رہو، کیونکہ کیا دادا جان بولیں؟ کیونکہ بیٹا
حور کے دماغ پر چوٹ لگی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ زمان ان کی بات سن کر فرش پر گر گیا۔ اس کے اعصاب اس کا ساتھ دینے سے بالکل جواب دے چکے تھے۔ ولید نے اسے پکڑ کر بینچ پر بٹھا کر اسے سہارا دیا اور زمان ہوش سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ تقریباً 5 گھنٹے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے۔ میرے پاس آپ کے لیے 2 خبریں ہیں، ایک اچھی اور ایک بری۔ زمان شاہ، ہم نے آپ کی وائف کو بچا تو لیا، مگر کیا مگر؟ بولو کیا ہوا حور کو؟ ان کی یادداشت چلی گئی ہے۔ اب ان کا ذہن ایک بچی جیسا ہے۔ یہ خبر تھی یا بم؟ جو بھی تھا، شاہ پیلس کے مکینوں کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ ایسا لگا کہ وقت کی سوئیاں رک گئی ہیں، ہر چیز کی حرکت بند ہو گئی ہے۔ کچھ سنائی نہیں دے رہا سوائے ان آنسوؤں کی آواز سے جو زمان شاہ کے دل پر گر رہے تھے۔ اس کے دل سے آواز آئی۔ سب ایک طرف اس بات سے غمگین تھے کہ حور کو کچھ یاد نہیں، اور ایک طرف خوش تھے کہ حور کی جان بچ گئی۔ آپ مل سکتے ہیں پیشنٹ سے، مگر انہیں کچھ یاد مت کروائیے گا۔ ابھی تو حور بے ہوش تھی۔ سب اس سے مل کر اور دعا دے کر واپس باہر آ گئے۔ عافیہ بیگم اور عابدہ بیگم کو ارمان گھر چھوڑنے آیا تھا۔ امان نے آ کر سب کو حور کا حال بتایا تو سب کو دلی دکھ ہوا سوائے جمل اور تحریم کے۔ دکھ تو انہیں بھی ہوا مگر حور کے زندہ بچ جانے کا۔ چلو اچھا ہی ہو گیا کہ اس کی یادداشت چلی گئی، ورنہ وہ سب کو بتا دیتی کہ اسے دھکا میں نے دیا تھا۔ جمل اب بھی موقع ہے زمان کو اپنے بس میں کرنے کا۔ ابھی وہ دکھ میں ہے، بس اس کے دکھ میں دکھی ہو کر اسے اپنی جال میں پھنسا لو۔ اچھا سوچا آپ نے ماما۔ چلو کوئی بات نہیں، اس بار بچ گئی تو کیا بار بار بچے گی۔ میرا اگلا وال اس سے بھی بڑا ہوگا، کیونکہ زمان صرف جمل کا ہے اور اس کا ہی رہے گا۔ آج نہیں تو کل آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ امان اپنے روم میں فریش ہونے آیا۔ ابھی وہ واش روم سے باہر نکلا تھا، اس کا کمرہ ناک ہوا۔ آ جاؤ۔ حیا تم؟ جی امان، وہ مجھے حور کا پوچھنا تھا۔ جب آپ نے بتایا تھا سب کو تب میں سوئی ہوئی تھی۔ ادھر آؤ۔ امان نے آنکھوں میں محبت کا جہاں بسائے اسے بلایا۔ جی۔ تم نہ دور جانا کبھی۔ زمان تو برداشت کر گیا لیکن میں مر جاؤں گا۔ کیا ہوا امان، ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ بس خیال رکھا کرو اپنا۔ جی۔ اچھا تو آپ رات کے اس ٹائم میرے سے حور کا پوچھنے آئی ہیں؟ جی۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہوا تو کچھ نہیں، بس یہ ٹائم بندہ بہک جاتا ہے۔ امان بتائیں نا۔ امان کی جان ٹھیک ہے وہ۔ اچھا چلو شکر ہے۔ اچھا میں چلی۔ ارے رکو تو، امان کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے نا۔ امان اسے گود میں لیے صوفے پر بیٹھا اور ساتھ دراز سے چاکلیٹ نکال کر حیا کو دیا۔ ہائے امان تھینکس، اتنا دل کر رہا تھا نا میرا چاکلیٹ کھانے کو۔ میرا بھی کر رہا ہے۔ ہاں تو آپ نیو لے لیں، میں یہ نہیں دوں گی آپ کو۔ یہ کھاؤں گا بھی نہیں میڈم۔ اچھی بات ہے۔ حیا سکون سے امان کی گود میں بیٹھی بے فکر سی چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھی، اس بات سے بے نیاز کہ کوئی بہت ہی غور سے اسے دیکھ رہا ہے۔ ختم ہو گئی اور دیں۔ امان اس کی آواز سن کر ہوش میں آیا۔
اور ساتھ ہی زور زور سے ہنسنے لگا۔ کیا ہوا امان؟ رکو۔ امان نے اپنے فون کا فرنٹ کیمرہ آن کر کے حیا کو اس کی شکل دکھائی تو اس کی بھی ہنسی نکل گئی۔ حیا نے جلدی سے امان کو ہنستا دیکھ کر اس کی شرٹ سے منہ صاف کرنے کی کوشش کی لیکن نہ کر سکی۔ امان کرنے دینا صاف۔ میں کر دوں؟ کر دے۔ میں ٹشو دوں؟ نہیں، میں اپنے طریقے سے کروں گا۔ کیسے؟ ایسے۔ امان نے کہتے ہی اس کی گال پر ہونٹ رکھے اور چاکلیٹ صاف کی اپنے ہونٹوں سے، پھر اسی طرح دوسری گال سے۔ اب امان اس کے ہونٹوں کے پاس تھا، اتنا کہ اس کے ہونٹ حیا کے ہونٹوں کو چھو رہے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ نہ ہی صحیح ٹائم ہے اور نہ ہی کوئی حق۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹا اور ٹشو اٹھا کر اس کا منہ صاف کرنے لگ گیا۔ حیا جی کچھ نہیں۔ اوکے میں جا رہی ہوں۔ حیا نے امان کے گال پر کس کیا اور اسے ہگ کر کے گڈ نائٹ بولا۔ میں بھی کروں؟ نائٹ کس؟ نہیں۔ کیوں؟ تم نے بھی تو کی۔ آپ نے بھی تو کی تھی چاکلیٹ کھاتے ہوئے۔ اوہ یاد آ گیا۔ اچھا اپنا خیال رکھنا۔ اوکے۔ صبح لے کر جاؤں گا حور کے پاس۔ اوکے۔